بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ اللہ جل جلالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس منزہ بلند و بالا بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً درود و سلام کا تحفہ عرض کرنے کے بعد حاضرین و سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں علامہ حافظ محمد سجاد حسین شیرازی نقشبندی صاحب آپ کے سے مخاطب ہوں۔ جس طرح کے آپ حضرات اس چینل کے ذریعے رمضان مبارک کی مقدس سعادتوں کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر ہم رمضان مبارک کے متعلق چند گزارشات پیش کرتے ہیں، تو آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اپنے دوست احباب کو بھی ضرور اس چینل کو لنک شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ تو انشاءاللہ جیسے ہی رمضان مبارک ہمارے اندر داخل ہو جائے گا تو ہم انشاءاللہ رمضان مبارک کے مسائل بھی انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو آج ہم پچھلی کڑی کو ساتھ جوڑتے ہوئے لے کے چلتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے یہ بیان کیا کہ رمضان مبارک کو رمضان کا مہینہ کیوں کہا جاتا ہے، تو آج ہم کی ویڈیو میں بیان فرمائیں گے کہ مہینے جو 12 ہیں ان کی وجہ تسمیہ کیا ہے۔ تو حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اور بعض مفسرین رحمۃ اللہ علیہ رحمہ اللہ تعالی نے بھی فرمایا کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسی سے اس کا نام ہو گیا۔ جو گرمی میں مہینہ آیا اسے رمضان کہہ دیا گیا، جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا جب پانی جم جاتا تھا اسے جمادی الاولیٰ کہا جاتا۔ اسلام میں ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے اور نام کام کے مطابق ہی رکھا جاتا ہے، اور دوسری جتنی بھی اصطلاحات ہیں ان کے اندر اس طرح نہیں ہوتا۔ ہمارے یہاں جتنا بڑا جاہل ہوگا اس کا نام ہم رکھ دیتے ہیں محمد فاضل، جتنا کوئی بزدل ہے اس کا نام رکھ دیتے ہیں شیر بہادر، اور جتنا کوئی بدصورت ہے اس کو ہم کہہ دیتے ہیں یوسف خان۔ اسلام میں یہ عیب نہیں ہے۔ رمضان مبارک بہت خوبیوں کا جامع تھا، اس لیے اس کو رمضان کا مہینہ کہہ دیا گیا۔ آئیے اس کے متعلق حدیث پاک بھی ایک جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے بڑے پیارے صحابی ہیں۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے، یعنی کہ جب چاند آسمان پر رمضان مبارک کا چڑھ جاتا ہے تو آسمانوں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کتنے ہم قسمت والے ہیں کہ رمضان کے آتے ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جب تک شوال کا چاند نہیں نظر آتا
تب تک یہ جنت کے دروازے ہمارے لیے کھلے رہتے ہیں۔ اور پھر بھی ہم اتنے کم وقت ہیں کہ ہم ان نورانی گھڑیوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کوئی گلی میں باتوں میں مشغول ہوتا ہے، کوئی گیم والوں دکان کے اندر ٹائم ضائع کر رہا ہوتا ہے، کوئی بیٹھک میں بیٹھ کر سگریٹ نوشی کر رہا ہوتا ہے، کوئی شراب نوشی میں معاذ اللہ مشغول ہوتا ہے، کوئی بازار کے چکر میں۔ آپ خود فیصلہ کریں، بازار میں چلنے والا نوجوان، بیٹھک میں کھیلنے والا نوجوان، موبائل کے اوپر اپنا ٹائم ضائع کرنے والا نوجوان، وہ یا نماز تراویح میں قرآن سننے والا نوجوان اللہ کی بارگاہ میں پسند ہے۔ فیصلہ آپ پر ہے، یہ کمنٹ میں آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، کیا آپ میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ تو جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدے کے بدلے اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے، اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے جس میں 60,000 دروازے ہوں گے، اور ہر دروازے کے پٹ سونے کے بنے ہوں گے جن میں یاقوت سرخ جڑے ہوں گے۔ تو جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ مہینے کے آخری دن تک اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو آئیے، ہمارے لیے یہ بہت بڑا موقع ہے، ہم بھی اپنے رمضان مبارک کے اندر اپنے گناہ ضرور معاف کروائیں۔ اور اس بندے کے لیے جو روزہ رکھتا ہے، صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی بندہ خدا سجدہ کرتا ہے، اس کے ہر سجدے کے بدلے اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جاتا ہے، اس کے سائے میں گھوڑے سوار 500 سال تک چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ تو عظیم دوستو، اس حدیث پاک سے ہمارے لیے کتنا عظیم سبق ملا کہ روزہ دار کے لیے بڑی نعمتیں ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے دعا کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ کریم ہمیں رمضان مبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ تعالی ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔